ہے وہ NMDCAT پہ ہے اور اسپیکر ہمارے پاس ارمان بھائی ہے. تو سب سے پہلے ارمان بھائی تھینک یو کہ آپ ہمارے جونیئر کے لیے یہاں پہ اتنا ٹائم ہمیں نکال کے ہمیں دے دیا اور اپنے جونیئرس کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہوں. تو ارمان بھائی سب سے پہلے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے جو آپ کے جونیئرز ہیں ان کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں اپنے جو آپ کے پریویس ریکارڈز ہے جو آپ کے پریویس اچیومنٹس ہے ابھی آپ کہاں پہ پڑھ رہے ہو سب اپنا تھوڑا سا اپنا شارٹ انٹروڈکشن کروا دیں. جی ارمان بھائی آپ کا مائک آف ہے. ابھی ٹھیک ہے ہاں مائک ابھی آپ کا جی. بسم چل اللہ الرحمن الرحیم. دس از ارمان گل. آئی ایم کرنٹلی اسٹڈیئنگ second year MBBS from Khyber Medical College Peshawar. I have done my matriculation from Islamic Collegiate School Peshawar and Alhamdulillah I was topper. And then I have done my intermediate AFC from Islamic College Peshawar and I stood in rank 5th. And then I qualified the ETA 2019 with the third rank by getting 183 by 200 marks. GFR. اچھا تو جس طرح کا آپ لوگوں کو ارمان بھائی نے اپنا انٹروڈکشن کرایا جو کہ وہ کرنٹلی KMC خیبر میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں اور پریویس جو ایٹا ہمارے جو ایٹا ہوا تھا جو ہمارے ہارٹ ایٹا جو کہ ایک پروفیشنل ٹیسٹ ہے اس میں ارمان بھائی نے 3rd پوزیشن حاصل کیا تھا. تو جس طرح میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ NMDCAT ریگارڈنگ ہے کیونکہ NMDCAT آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ NMDCAT ہمارا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ تمام جتنے بھی FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایک فیوچر ڈیسائیڈنگ ٹیسٹ ہے کیونکہ نا اس کے بعد وہ اپنے ایک یونیورسٹی ایک کالج لیول پہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس کا اپنا فیوچر بنتا ہے. تو ارمان بھائی سب سے پہلے اگر ہم NMDCAT کی طرف چلے جائیں تو آپ سب سے پہلے NMDCAT کا تھوڑا سا جو ہے نا آپ انٹروڈکشن کرا دیں کہ یہ ٹیسٹ ہم دیتے کیوں ہے ساتھ یہ بھی بتا رہے اور ساتھ آپ جو ہے نا اس NMDCAT کے بارے میں اس میں MCQs کتنے ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ کس ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہ کون سے مہینے میں ہوتا ہے اور اس کا سلیبس اس میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن کرا دیں کہ NMDCAT واٹ از NMDCAT. جی تو یہ بیسیکلی جب مطلب اسٹوڈینٹس FSC کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ڈفرینٹ فیلڈز میں جاتے ہیں مطلب یونیورسٹیز میں جس طرح ڈفرینٹ اسٹڈی ایگزامس ہے اسٹڈی بیسڈ سسٹمز ہے جیسے کہ BS سسٹم ہو گیا اس طرح MBBS اور BDS بھی ایک ہے جن کو ہم میڈیکل کے ساتھ اس میں کرتے ہیں کہ یہ میڈیکل فیلڈ میں آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب FSC ہو جاتی ہے تو پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں جیسے پاکستان میں بھی یہ ہے کہ پہلے جب 2019 میں ہم دیتے تھے تو ہمارا یہ تھا کہ KP میں ایٹا ہوتا تھا ایٹا ایجنسی تھی وہ اس کو ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرتی تھی پھر اس کے بیس پہ جو پبلک میڈیکل کالج پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں پھر ایڈمیشن اور میرٹ لسٹ اس کے بیس پہ میرٹ لسٹ رکھتی تھی اور پنجاب میں جو ہوتا تھا وہ MCAT ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ہے. اب ایٹا جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ PMC جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے. اب جو ہے نیشنل میڈیکل جو ایگزام ہے اور وہ جو ہے پورے نیشنل بیسس پہ مطلب پورے پاکستان میں ایک ہی جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی جو ہے اس میں سلیبس کے حوالے سے اور اس کی جو اسٹرکچر ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ہے کیونکہ جب ہم 2019 میں تھے اور ہم ایٹا دے رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ جو کرائٹیریا تھا وہ 50% FSC تھا اور 50% ایٹا تھا ٹیسٹ کا. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ میں تھا MCQs جو تھے وہ ان کی ڈسٹریبیوشن کچھ ایسی تھی کہ بایو کے 80 مارکس تھے 80 کویشچنز تھے اس طرح کے کیمسٹری کے 60 تھے اور اس طرح مطلب فزکس کے 40 انگلش کے 20 تو اس طرح ڈسٹریبیوشن تھی. آج کل جو ہے تو ان لوگوں نے کافی زیادہ اس میں چینجز کی ہوئی ہے جس میں آئی تھنک ان لوگوں نے کوئی لاجیکل ریزننگ جو ہے جو کہ میتھمیٹکس کا جو ہے سب برانچ سے مطلب اس طرح کے اس میں کویشچنز آتے ہیں جو کہ ایک ٹائپ آف انٹیلیجنس سارٹ آف جو ہے اس میں ایک پورشن ان لوگوں نے اس چیز کا بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ جو لاجیکل ریزننگ تھی اس طرح سائنس ریزننگ جو مختلف مطلب اس طرح ہوتے ہیں یہ اگہان ٹیسٹ جب ہم نے دیا تھا تو اس میں ایک تھا میتھمیٹکس کے حصے میں ایک سائنس ریزننگ بھی تھا اس طرح تو ایک میتھمیٹکس ریزننگ تھا. تو آج کل جو ہے وہ ان لوگوں نے اس میں بایو کیمسٹری فزکس اور انگلش کی ویٹیج بھی ان لوگوں نے زیادہ کی ہے. آئی تھنک اب ان میں 30 جو ہے 30 کوسچن انگلش کے ہوتے ہیں 20 نہیں ہوتے. تو یہ ہے اور یہ جو ہے مطلب میڈیکل کالجز میں مطلب MBBS کی جو ہے اور BDS ان میں ایڈمیشن کے لیے جو ہے NMDCAT کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے کرائٹیریا وہ ہے کہ FSC کلیئر کی ہو
اور اس کے بعد پھر یہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے. اور جو آج کل تو کووڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے اور کبھی مطلب کیا ہوتا ہے تو ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا. حالانکہ ان لوگوں نے ابھی کہا ہے پی ایم سی والوں نے کہ یہ لوگ جو ہے اگست کے اینڈ میں اس طرح یا پھر ستمبر میں کنڈکٹ کریں گے انڈیکیٹ کو. جی اچھا، جس طرح ارمغان بھائی نے بتایا کہ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس انگلش ہوتا ہے، بایو کیمسٹری اور ساتھ جو ہے نا فزکس. ابھی جو ایک نیا پورشن آیا ہے انگلش کے ساتھ ساتھ ایک نیا پورشن آیا ہے جو کہ ہمارے پاس لاجیکل ریزننگ ہے. تو انشاءاللہ لاجیکل ریزننگ پہ ہم لاسٹ میں بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو آپ کو مطلب انفارمیشن آپ لوگوں کو مل گیا کہ ہم انڈیکیٹ دیتے کیوں ہے، ہم کیوں دیتے ہیں مطلب، اور اس میں ہوتا ہی کیا، اس میں کتنے ڈسٹریبیوشنز ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے، وہ سب آپ کو مطلب انفارمیشن مل گیا. تو جیسا کہ ارمان بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسا کہ نا ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ مطلب یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں مطلب یہ ایک جتنا ہم جو 12 سال جو ہم جو محنت کرتے ہیں تو یہ 12 سال اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب پھر ایف ایس سی کے بعد ہم ایک ٹیسٹ دیں گے ان انڈیکیٹر یا ہم ایٹا دیں گے جو بھی ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم ایک نئی ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ایک دوسری لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے. انسان اس کے بعد کافی میچور ہو جاتا ہے. تو اس ایسے اوقات میں جو ہے نا مطلب جو ٹیسٹ کوالیفائی کرنا، ان چیزوں کے لیے اسٹڈی کرنا انسان کے لیے جو ہے نا بہت مطلب جو ہے نا وہ ضروری بن جاتی ہے. تو ساتھ ساتھ اب اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک دوسری ہمارے پاس ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹڈی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. کہ مطلب اگر کوئی جتنا بھی قابل ہو لیکن اگر اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہو، اسٹڈی ٹائم ٹیبل نہیں ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق انہیں مطلب اسٹڈی کرنی ہے، کون کون سے رولز فالو کرنے ہیں. تو سیکنڈ کویشچن پہ ہم جاتے ہیں کہ ارمغان بھائی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ مطلب جو اپ کمنگ انڈیکیٹ جو ابھی آنے والا انڈیکیٹ ہے اس کے بارے میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو مطلب کیا سجیشن دیں گے کہ مطلب اس کے لیے اسٹڈی ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے، ساتھ جو ہے نا اس کے لیے ہم کس طرح اسٹڈی کریں. کیونکہ ایسے پریشرائز حالت میں جو کہ پی ایم سی اپنے ڈیسیجن بھی بعض اوقات مطلب اکثر اپنے ڈیسیجن بھی چینج کرتے رہتے ہیں. تو ایسے پریشرائز کنڈیشن آپ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کرو گے کہ مطلب آپ این ایم ڈی کے لیے کس طرح مطلب اسٹڈی کرو گے؟ جی جی تو آفاق جو مطلب میں اس طرح مطلب اپنی بات کنٹینیو کروں گا کہ جو ہم نے 2019 میں ایٹا ٹیسٹ دیا تھا تو ابھی میں اسٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہمارا والا جو ایٹا تھا اور اب جو انڈیکیٹ ہوتا ہے نا اس میں مطلب بہت زیادہ چینجز آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ فرق ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح تیار کیا ہوا ہے کہ مطلب میں آپ لوگوں کو وہ باتیں سمجھاؤں گا جو کہ مطلب ایک کسی بھی قسم کی مطلب جو ایگزام آپ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے مطلب جس طرح میں نے ایٹا کے لیے تیاری کی تھی میں ایٹا کو اسپیسیفکلی نہیں مطلب اس میں انوالو کروں گا. مطلب میں جنرلی آپ کو اپنا میرا جو طریقہ تھا، میرا جو پروسیس تھا، جس پروسیس کے تھرو میں نے یہ اپنی تیاری کی تھی اور یہ جتنا ٹائم میں نے کسی کا گزارا تھا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جی تو یہ ہے کہ جب مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ کو میرے حوالے سے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ مطلب ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ مطلب جو 8th میں ہم دائل ہو جاتے ہیں نا مطلب 7 تک تو جو ہے وہ بیسک سائنسز اور بیسک جو آرٹس وغیرہ چیزیں ہوتی ہے نا وہ سیکھتا ہے بندہ. اور اس کے بعد جب 8th میں ہم مطلب پہنچ جاتے ہیں 8th کلاس میں، 8th اور 9th میں جو ہوتا ہے وہ 9th کلاس کا جو کورس ہوتا ہے جو اور میٹرک مطلب 9th اور 10th وہ دونوں، اور اس کے بعد جو کسی میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر. تو یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ویری بیسک مطلب ویسے وہ سٹارٹ کرے مطلب 8th 9th سے ہی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اگر گھر میں ان کے جو سینئرز ہیں مطلب یا ان کے جو سبلنگز ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کی مطلب ان کو اسٹڈی کا جو پراپر مطلب ایک اسٹڈی کی پراپر وے ہوتی ہے نا، جس طرح زیادہ تر جو مسکنسپشن جاتی ہے وہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی ہم رٹا ٹائپ مطلب اسٹڈی کرتے ہیں بچپن سے ہی. بس یہ ہے یہ کویشچن آئے گا ایگزام میں، یہ یاد کر لو اور اسی کی بیس پہ آپ ایگزام دے دو اور آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے. مارکس تو آ جائیں گے، بس یہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب 9th 10th سے ہی مطلب میٹرک سے ہی بندے کو ایک مطلب پراپر کنسپچوئل وائز جو ہے وہ اسٹڈی کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو پراپرلی این ایم ڈی کیڈ ہو یا جو بھی ٹیسٹ ہو، پراپرلی جو اس کی پریپیریشن ہوتی ہے وہ ایف سی سے ہی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایف سی میں یہ ہوتا ہے کہ ایف سی کے لیے جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایف سی میں جو ہے وہ مطلب جو بورڈ ایگزام ہے اس میں بھی مارکس اچھے آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایٹا بھی کریک کر لیں یا این ایم ڈی کیڈ جو ہو وہ بھی آپ کریک کر لیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میٹرک میں زیادہ اچھے مارکس لانے ہوں گے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میرٹ بیسڈ جو ہے ایڈمیشن ملتے ہیں. اور جس طرح کی پی میں ہمارے ساتھ میل کے لیے ٹاپ پہ اسلامیہ کالج ہے، پھر اس کے بعد ایڈورڈ کالج، پھر گورنمنٹ کالج، اس طرح ڈفرنٹ میرٹ وائز. اور گرلس کے لیے ہے جو جنا کالج فار وومین اور اس طرح ڈفرنٹ اور کالج.
تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر کوئی صحیح ایسپائرنٹ ہے نمڈیکیٹ کا صحیح طریقے سے، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو اس کو میٹرک ہی سے محنت کرنی ہوگی، اور میٹرکس میں ایک دفعہ اس کے اچھے مارکس آ جائے جس کی بیسس پر اس کو ایک اچھے میڈیکل کالج، ایک اچھے جو ہے کالج میں ایڈمیشن مل جائے سی کے لیے. فار ایگزامپل لے لے کہ اسلامیہ کالج میں اس کو ایڈمیشن مل گیا، ٹھیک ہے. ابھی اسلامیہ کالج میں اس کو ایڈمیشن مل گیا، تو ابھی اس کو اسلامیہ کالج میں آنے کے بعد اس کو ایک پراپر طریقے سے جو ہے انڈیکیٹ کے لیے جو ہے اس کو اسٹڈی کرنی ہوگی. میں اپنی مطلب جو میری جو اسٹوری تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں جب اسٹارٹ میں آیا تھا اسلامیہ کالج میں تو ہم ٹرائبل ہاسٹل میں تھے اور ہم 6 روممیٹس تھے فرسٹ ایئر میں. تو میرا یہ تھا کہ مطلب میری سسٹر تھی سینئر، وہ KMC میں 3rd ایئر میں ہے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، مطلب اس وقت تو ان لوگوں نے نیٹ کلیئر نہیں کیا تھا، لیکن وہ مطلب FCC میں تھی فرسٹ ایئر میں، تو وہ 2nd ایئر میں تھی، تو وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ مطلب ہم نے جو غلطیاں کی ہے، ہم نے جس طرح مطلب پڑھنا صحیح پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا ہے، تو آپ لوگ مطلب وہ مطلب ٹھیک کر دے. تو یہ تھا کہ میں جب فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے اس طرح صرف نہیں کیا. میرے جو دوسرے دوست تھے ان کی یہ مائنڈ آف ویو تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ بس ابھی ہمارا FCC ایگزام آئے گا تو ہم ابھی جتنی بھی اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہم FCC کے لیے مطلب ریسٹرکٹیڈ رکھتے ہیں. ہم FCC صحیح طریقے سے مارکس لے لیں، پھر اس کے بعد جو FCC کے بعد ہمیں 2-3 مہینے ملتے ہیں انڈیکیٹ کے لیے، تو ہم اس میں وہ کر لیں گے، تیاری کر لیں گے انڈیکیٹ کی. لیکن میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جب مطلب فرسٹ ایئر میں ہی تھا تو میں جب FCC ایگزام کے لیے پڑھائی کرتا تھا تو میں ساتھ ساتھ جو تھا انڈیکیٹ کے لیے بھی مطلب ایٹر جو ہمارا تھا اس کے لیے بھی میں مطلب تیاری کرتا تھا. تو ابھی یہ ہے کہ FCC کے لیے جب بندہ مطلب کالج میں ایڈمیشن اس کی ہو جاتی ہے تو جو پرائم موسٹ تھنگ ہے، جو پرائم موسٹ فیکٹر ہے، وہ ہے کنسپچوئل اسٹڈی. دیکھو اب میں فار ایگزامپل جو ابھی PMC نے یہ کیا ہوا ہے کہ بس اسمارٹ سلیبس بنایا ہوا ہے کہ بس اسپیسیفک ٹاپکس لیے ہے، چاہے بندہ جس بک سے پڑھے، KP کی بک سے پڑھے، فیڈرل بک سے پڑھے، پنجاب ٹیکسٹ بک سے پڑھے، یا کسی فارن بک سے پڑھے. تو مطلب فار ایگزامپل لے لو کائنیٹک انرجی، ٹھیک ہے. ابھی کائنیٹک انرجی ٹاپک آپ نے لے لیا، اچھا تو کائنیٹک انرجی ٹاپک آپ نے لے لیا، تو ابھی آپ کائنیٹک انرجی ٹاپک کو اس انداز میں آپ نے سیکھنا ہوگا کہ چاہے جس قسم کا MCQ بھی اس میں بنے، یا وہ PMC والے بنائے یا آپ کسی اور جگہ پر ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ اس انسٹیٹیوشن والے بنائے یا کسی اور جگہ والے بنائے، ٹھیک ہے. تو وہ سب آپ مطلب آپ کو سالو کرنے کا طریقہ اس کا آتا ہو. دوسری طرف کائنیٹک انرجی ٹاپک آپ نے اس طرح بھی پڑھنا ہے کہ اب جب FCC ایگزام بورڈ ایگزام میں اس پر کوشچن آئے گا تو وہ آپ کس طرح سالو کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک ایسے انداز میں اسٹڈی کرنی ہوگی. تو یہ تھا کہ مطلب دیکھو مطلب کوئی ہے جو کہ مطلب اسٹڈی مطلب بورڈ ایگزام کے لیے مطلب صرف اسٹڈی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیکیٹ ہو یا جو ایٹا ہوتا ہے اس میں تو MCQs بیسڈ ایگزام ہوتا ہے. تو ابھی لیٹ سپوز ایک بندہ ہے جس نے سارے بک صحیح کور کیے ہیں، صحیح یاد کیا ہے سب کچھ، لیکن پھر وہ چلا گیا اور انڈیکیٹ کے لیے چلا گیا اور اس نے MCQs پریکٹس نہیں کی تھی، تو وہ اس کی جو ہے وہ مطلب اس کو زیادہ اچھے سے وہ ٹیسٹ پرفارم نہیں کر پائے گا. تو میرا یہ ماننا تھا اور میں یہ اس طرح کرتا تھا اپنی FCC کے ٹائم میں کہ میں انڈیکیٹ کے لیے بھی مطلب جس طرح کی تیاری تھی، پہلے کنسپچوئل اسٹڈی، فار ایگزامپل ایک فرسٹ چیپٹر لے لو فزکس کا، تو فرسٹ جو چیپٹر ہے وہ آپ نے لے لیا، اس فرسٹ چیپٹر کو آپ پہلے صحیح طریقے سے پڑھ لو. اس کے لیے یہ ہے کہ کالج میں آپ کو اچھی ٹیچر ملے ہیں تو اس میں اچھی کالج کے اچھی ٹیچر سے آپ سیکھ لو، اس سے کنسپٹ بنا لو. اگر کالج کے آپ کی ٹیچر اچھی نہیں ہے اور آپ سیٹسفائڈ نہیں ہو تو آپ اس طرح کر لو کہ ٹیوشن اکیڈمی پہ چلے جاؤ. ٹیوشن اکیڈمی مطلب ٹیوشن اکیڈمی جوائن کر لو، اس میں وہاں پر آپ کو کنسپٹ آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ یہ سارا سب کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس طرح کر لیں کہ جو پریکٹس MCQs کے بکس ہوتے ہیں، جس طرح ڈفرنٹ اکیڈمیز کے بکس ہے، اس طرح ڈفرنٹ اور بھی بکس ہے، تو آپ ان میں سے ایک بک لے لیں، ٹھیک ہے. ایک بک آپ نے اٹھا لیا. ابھی دیکھو آپ نے فزکس کا چیپٹر فرسٹ تو کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کنسپٹ مطلب یاد کیا ہے، مجھے تو آپ نے کنسپٹ وائز وہ یاد کر لیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس میں جو ہے آپ کو جو MCQs پریکٹس جو بک میں ہوتے ہیں نا، جو بک میں جو MCQs ہوتے ہیں پریکٹس کے لیے، تو چاہیے تو یہ کہ وہ جتنی بھی جو MCQs ہے وہ آپ کو آئے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بندے کی جو MCQs کی پریکٹس ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل 30 MCQs فرسٹ چیپٹر کے مینشنڈ ہے، تو اس میں سب سے پہلے بندے کو 10-12 MCQs ہی آتے ہوتے ہیں، مطلب سٹارٹ میں وہ بندہ سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ کو باقی MCQs نہیں آتے تو اس کی اپنی ریزن ہوتی ہے. دیکھو فار ایگزامپل ابھی فرسٹ چیپٹر میں کائنیٹک انرجی کا ٹاپک ہے اور آپ کو کائنیٹک اور ادھر کائنیٹک انرجی کا MCQ آیا ہوا ہے،
اور آپ کو ادھر جو بک میں پریکٹس ایم سی کیو تھا کائنیٹک انرجی کا وہ آپ کو سالو کرنا نہیں آ رہا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ جب چیپٹر کر رہے تھے تو اس میں جب کائنیٹک انرجی ٹاپک تھا وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا. اگر آپ نے کائنیٹک انرجی کا ٹاپک صحیح طریقے سے کیا ہوتا تو ابھی آپ کو یہ ایم سی کیوز سالو کرنے میں مشکل نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اس کے بعد پھر جو پریکٹس ہوتی ہے نا ایم سی کیوز کی, ایک تو میں نے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج بتا دیا کہ اسٹارٹ میں آپ کو جو ہے ایک طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایم سی کیوز کی مطلب ایم سی کیوز کس طرح سالو کرنا ہوتا ہے, اور اس پہ جتنا مطلب تھنکنگ ہوتی ہے اس کی, اور اس پہ فیلنگ جتنا اس کے ڈفرنٹ اسٹیپس ہے, تو وہ سب آپ کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اس کے ساتھ اب جتنی جتنی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ مطلب اس کے ساتھ آگے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی پروگرس آ رہی ہوتی ہے اس میں. اور دوسری جو اس کی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے ایم سی کیوز پریکٹس کی, کہ لیٹ سپوز آپ فزکس کا چیپٹر فرسٹ کر لے, سپوز 2 اسٹوڈنٹس لے لے. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے فزکس کا چیپٹر فرسٹ کر لیا, دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جس نے بھی فزکس کا چیپٹر فرسٹ کر لیا. تو جو پہلا اسٹوڈنٹ تھا اس نے ایم سی کیوز پریکٹس بھی کر لی, اور اس میں 30 میں سے اس کو 10 ایم سی کیوز آ رہے ہیں, باقی 20 ایم سی کیوز نہیں آ رہے ہیں. تو ابھی اس کو پتہ لگ گیا کہ اس چیپٹر میں میرے کون کون سے ٹاپکس ڈیفیشینٹ ہے, اور میں نے ان ٹاپکس کو دوبارہ صحیح سے پڑھنا ہے, اور اس کی کنسیپٹ میں نے صحیح سے ڈیولپ کرنی ہے, تاکہ بعد میں جب میں وہ 30 ایم سی کیو سالو کروں اور اس میں مجھے صرف 1-2 نہ آئے باقی سارے آئے. جو دوسرا بندہ ہے اس نے بالکل ایم سی کیوز کی پریکٹس نہیں کی, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو ہے یہ چیپٹر کر لیا, مجھے یاد ہو گیا. ابھی دیکھو وہ ایک اندھے بندے کی طرح, جس طرح ایک اندھا بندہ جا رہا ہوتا ہے, ابھی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تیار کر لیا ہے, لیکن اس نے کوئی پریکٹس وغیرہ کچھ نہیں کی. وہ آگے جا رہا ہے, دوسرا چیپٹر کر رہا ہے, تیسرا چیپٹر کر رہا ہے, لیکن اس کو کچھ پتا نہیں ہے. شاید اس کو 10 بھی نہ آ رہے ہو, 5 آ رہے ہو, اس کی اتنی پوٹینسی والی اسٹڈی نہ ہو. تو جو ہے مطلب تو یہ ہے کہ مطلب جب آپ اسی میں ساتھ ساتھ اسٹڈی کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ ہو گیا. دوسری جو مطلب اس میں فیو اسٹیپس ہے نا, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کنسیپچوئل اسٹڈی, دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ کنسیپچوئل اسٹڈی کے ساتھ ایم سی کیوز کی پریکٹس. ٹھیک ہے جی افاق, تو جی ایک جی ایک ایک یہ اسٹیپ ہے کہ آپ کنسیپچوئل اسٹڈی کریں, دوسرا یہ اسٹیپ ہے کہ آپ جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی ایم سی کیوز پریکٹس کریں. جو تیسری اسٹیپ آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ٹیسٹ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, آپ اس میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ساری اسٹڈی ساری پریپس ان لوگوں نے گھر پر گزاری ہوتی ہے, وہ جب ٹیسٹ کے لیے آ جاتے ہیں پہلی دفعہ, جو ان کا انڈیکیٹ ہو یا ایٹا ہو, تو وہ پینک کر جاتے ہیں. جو ماحول ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے, جتنے زیادہ لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ پینک کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب چلا جاتا ہے, وہ نروس ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ جو مطلب جگہوں پر پریکٹس ٹیسٹ ارینج ہوتے ہیں نا, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پریکٹس ٹیسٹ کے لیے جانا ہے. ادھر پریکٹس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو اس جگہ کے ماحول کے ساتھ جو ہے نا, آپ کو اس جگہ کا مطلب ماحول جس طرح مطلب ٹیسٹ کا ہوتا ہے, آپ پھر ادھر آپ کسٹیوم کر جاتے ہیں, اور جو مطلب پینکنیس ہوتی ہے, جو نروسنیس ہوتی ہے, وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری جو سب سے امپورٹنٹ اور ایڈوانٹیج ہے وہ جو ہے پریکٹس ٹیسٹ ٹیکنگ کی یہ ہے کہ اچھا دوسری جو پریکٹس ٹیسٹ کی جو مطلب ایڈوانٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا پتہ آپ کو چل جاتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب ایم سی کیو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں تھنکنگ میں, پھر اس کو سالو کرنے میں ایٹسٹرا. تو ابھی جب آپ پریکٹس ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو آپ ادھر مطلب آپ کو مطلب آپ 1 2 3 4 مطلب جتنی بھی آپ پریکٹس ٹیسٹ دیں گے اس میں آپ ٹائم مینیج کرنا سیکھ لیں گے. شروع میں شاید آپ مطلب آپ ٹائم ختم ہو جائے اور آپ کی ایکسکیوز رہتے ہو, اس طرح ڈفرینٹ مطلب وے میں آپ, پھر یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو ماحول کے ساتھ آپ کسٹم کر جاتے ہیں, اور یہ ساری جو ایڈوانٹیجز ہے یہ اس کی ہے. ٹھیک ہے, تو ان 3 سٹیپ میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے انڈیکیٹ کے لیے تیار کرنا ہے. کنسپچوئل اسٹڈی کرنی ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مطلب جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطلب آپ اکیڈمی جوائن کر لے ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, تو وہ کر لے آپ کے جب کنسپٹ ڈیولپ ہو جائے ایک دفعہ, کنسپٹ ڈیولپ ہو جائے آپ کی ایک دفعہ, تو اس کے بعد آپ یہ کر لیں کہ ایم سی کیوز کی پریکٹس شروع کر دیں. ایم سی کیوز کی پریکٹس جب آپ کی ہو جائے تو پھر آپ پریکٹس ٹیسٹ دینا شروع ہو جائے, پریکٹس ٹیسٹ آپ دینے لگ جائے, پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی اسٹڈی کرتے ہیں اس کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. جس طرح مطلب لیٹس سپوز آپ کے 200 ایم سی کیوز میں سے 130 آنسر ٹھیک آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کسی اسپیسیفک سبجیکٹ میں مطلب اسپیسیفک ٹاپک جو ہے مطلب جن کی ایم سی کیوز آپ سے غلط ہو رہا ہے وہ مطلب آپ نے صحیح وے سے نہیں سیکھا, ان کی کنسپٹ آپ کی کلیئر نہیں ہے, تو آپ دوبارہ آئیں گے اور آپ کو مطلب وہ جو ہے
ٹھیک مطلب آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میرے یہ سبجیکٹس ویک ہے. جس طرح مطلب آپ کے فزکس میں کم مارکس آ رہے ہیں ریگولرلی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے فزکس سبجیکٹ پر زیادہ محنت کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے دوسرے سبجیکٹ جو ہے ان پر آپ کو اس طرح ڈفرینٹ جو ہے محنت کرنی ہے. جی افق. اچھا، تو جس طرح ارمان بھائی نے کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا، یہ جو انہوں نے جو ایکسپیرینس شیئر کر دی وہ تھا مطلب جو اپ کمنگ انڈیکیٹ آ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے جو آپ کو جو اپنے ٹپس بتائے، وہ ٹپس جو انہوں نے خود بھی اڈاپٹ کیے تھے اور آپ لوگوں کے سامنے ارمان بھائی کا رزلٹ بھی ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ان کو جانتے ہو، کیونکہ نا یہ ہمارے لیے ایک ایسے لوگ ہیں نا، کیونکہ نا یہ ان چیزوں سے نکل کے آئے ہیں. جس طرح آپ لوگ کو ارمان بھائی نے کہا کہ ہمیشہ اپنے سینئر سے گائیڈنس لے، جس طرح ارمان بھائی کو اپنے سسٹر نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ اس طرح مطلب اس کے تھرو، تو آپ ٹرائی کر کے مطلب آپ کے وہ سینئر جو کہ آلریڈی کوالیفائڈ ہے، جو کہ KMC ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے، آغا خان کا ٹیسٹ کوالیفائی، جو بھی ٹیسٹ انہوں نے کوالیفائی کی، تو آپ ٹرائی کر کے اپنے سینئر سے گائیڈنس لے. کیونکہ نا ہمارے ساتھ آج کل ٹائم اتنا شارٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، تو آپ شارٹ کٹ سے اپنے سینئر سے جو ہے نا آپ مشورہ ضرور لیں. تو اچھا، تو ارمغان بھائی نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. ابھی تک جو آپ نے کوشچنس کلیئر کرائے، بہت ہی آپ نے ایک عمدہ طریقے سے آپ نے سب کچھ کلیئر کرا دیا. اب نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارمغان بھائی اصل میں ہر سبجیکٹ کو مطلب آپ نے ایکولی کنسنٹریشن بھی دینی ہے، کیونکہ نا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیکیٹ میں ہر سبجیکٹ اپنا اپنا رول ادا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو سپوز اگر ہمارے پاس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو آپ اپنے جونیئرس کو یہ بتائیں کہ مطلب آپ سبجیکٹ وائز اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ مطلب آپ نے ایک سبجیکٹ کرنا ہے، سپوز آپ نے فزکس کرنا ہے، تو آپ نے فزکس کس طرح کرنا ہے. تو ہمارے پاس تقریباً 4-5 ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں، انکلوڈنگ لاجیکل ریزننگ، انکلوڈنگ دیز MCQs. آپ اپنا ایکسپیرینس سبجیکٹ وائز شیئر کریں کہ فزکس کے لیے آپ کون سے ٹپس اختیار کرنا آپ کو چاہیے، آپ کو کیمسٹری کے لیے آپ نے کون سے ٹپس اختیار کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ آپ اس طرح کرتے ارمان بھائی کے مطلب جب آپ کسی بھی بک کے بارے میں، سپوز فزکس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتے ہو، تو لاسٹ میں اپنے جونیئرس کو یہ بھی سجیسٹ کر دیں کہ آپ نے فزکس کے لیے کون سا بک مطلب آپ نے یوز کرنا ہے. تو سبجیکٹ وائز اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ مطلب فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، لاجیکل ریزننگ، سبجیکٹ وائز اپنا ایکسپیرینس اپنے جونیئرس کے ساتھ شیئر کر دیں. اور ساتھ ساتھ ہر سبجیکٹ کے ساتھ لاسٹ میں آپ اپنے جونیئرس کو بک بھی ریفر کر دیں کہ آپ نے یہ بک فالو کرنا ہے، آپ نے یہ بک فالو کرنا ہے، تو یہ بھی ساتھ میں بتا دیں. تو ارمان میں اپنے جونیئرس کو ہر سبجیکٹ کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بتا دیں. جی اچھا آفاق، آپ نے ایک بات کہی کہ مطلب جب اسٹوڈینٹس جو ہے وہ اسٹڈی کرے تو ان کو گائیڈنس لینی چاہیے. تو اس کی میں اگزامپل اپنے جونیئرس کو یہ دیتا ہوں کہ دو بندے ہیں ڈفرینٹ، مطلب ایک اندھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اسپیسیفک گروپ آف پیپل کو لیڈ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ ایک اسپیسیفک گروپ آف پیپل کو لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ جو اندھا ہے اس کو تو راستہ نہیں دکھائی دے رہا، اور وہ جس جگہ پر بھی جا رہا ہے، چاہے کنویں میں گر رہا ہے، چاہے کسی پیڑ سے ٹکرا رہا ہے، تو باقی جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی اسی راستے پر جا رہے تھے، مطلب غلط ٹریک پر جاتے ہیں. ابھی لیٹ سپوز ایک دوسرا بندہ ہے جو کہ سمجھتا ہے اور اس کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہے، وہ پہلے سے اسی ٹریک پر گیا ہوا ہوتا ہے، تو جو ماس آف پیپل اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے یہ راستہ فالو کرنا ہے، جس پر چل کے وہ بھی اپنے مطلب جو ہے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب آپ کی جو سینئر ہو، بے شک جس بھی میڈیکل کالج میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ KMC میں ہو، جس بھی میڈیکل کالج میں ہو، مطلب یہ ساری جو ان کے مطلب ان سے آپ ضرور ٹپس لیا کرے. اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے اور اس کو لگا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن پھر وہ مطلب اس کی وہ والی مطلب صحیح والی جو پروسیس وہ مطلب اپلائی نہیں کر رہا ہوتا. اچھا آفاق، جو آپ نے کہا ہے کہ اسپیسیفک سبجیکٹس کے بارے میں، تو یہ تھا کہ جو ہمارا تو 2019 میں تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو تھے KP بکس میں زیادہ تر ایٹا، شاید ان میں سے کچھ ریپیٹر ہوں گے، یا آپ کو پتا ہوگا، اپنے سینئر سے سنا ہوگا کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے مطلب بکس ہوتے تھے KP والے، وہ ہی سفیشینٹ ہوتے تھے ہمارے ایٹا کے لیے. تو ہم زیادہ تر کیا کرتے تھے، جو ہمارے KP کے بکس ہے اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کر لیتے تھے اور اس کی MCQs پریکٹس صحیح طریقے سے کر لیتے تھے. پھر اس میں یہ ہو جاتا تھا کہ ٹیسٹ اچھے سے کلیئر ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں نے ایسا سلیبس بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کے بکس کا مطلب ابھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہے مطلب کہ ان لوگوں نے صرف ٹاپکس کے نام بتا دیے ہیں سلیبس میں، باقی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے بھی وہ ٹاپک مطلب اسٹڈی کر لے، بس ان کو اچھی طریقے سے وہ ٹاپک یاد ہونا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایگزامپل دے دی کائنیٹک انرجی کی. ٹھیک ہے، تو کائنیٹک انرجی کا یہ ہے کہ مطلب آپ اچھی طریقے سے کائنیٹک انرجی جس بک سے بھی آپ مطلب کائنیٹک انرجی سیکھ لے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں اس میں جہاں سے بھی مطلب شاید آپ PMC والے بنائے یا جس
جو ہے اس کے بھی بنائے جو ہے ایم سی کیوز، آپ کو اس میں سالو کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. تو سبجیکٹ وائز میں صرف جو ہمارا 2019 کا ڈیٹا تھا، جس طرح ہم کے پی کے بک اسٹڈی کرتے تھے، وہ پروسیس میں اسپیسیفکلی آپ کو تھوڑا بریف کر دوں گا. لیکن آج کل جس طرح کی اسٹڈی چاہیے ان کو، وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ کو صحیح طریقے سے کنسیپٹ ڈیولپ کرنے ہیں اسپیسیفک ٹاپک کے. کیونکہ پی ایم سی والے تو جنرل انسیکیوز لائیں گے، اور وہ جنرل انسیکیو آپ نے چاہے جس بک سے بھی پڑھا ہو، آپ نے بس ٹھیک پڑھا ہو، یہ آپ کے لیے کافی ہے. تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بایو جو ہے بایو، اس میں اس کی میجارٹی آف انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، اور بایو کا یہ ہوتا ہے کہ بایو میں کنسپچوئل اسٹڈی زیادہ نہیں ہوتی. مطلب کہ سمپل سی بات ہوتی ہے کہ یہ رائبوسوم کا اسمالر سب یونٹ ہے اور یہ رائبوسوم کا لارجر سب یونٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو درمیان میں میگنیشیم آئن اس میں کردار ادا کرتا ہے. تو ابھی اس میں زیادہ کنسپچوئل بات نہیں ہے، اس میں آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ میگنیشیم آئن جو ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے، ان کو کنیکٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بایو میں زیادہ تر جو ہے یاد کرنے کی چیزیں ہوتی ہے. ہاں البتہ کچھ چیپٹر ہوتے ہیں، جس طرح مطلب جو فوٹوسنتھسس اور ریسپائریشن، اس میں مختلف جگہوں پر توڑے وغیرہ کنسپٹ آ جاتے ہیں، وہ آپ نے صحیح طریقے سے سیکھنے ہیں. اس کے علاوہ بایو آپ کو اس طرح یاد ہونی چاہیے کہ جو بھی پوائنٹ ہے، مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے یا یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، بس آپ یہ سوچے، آپ یہ سمجھے کہ کسی بھی سینٹینس سے وہ ایم سی کیوز لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بایو تو آپ نے اس طرح کرنی ہے، فرسٹ ایئر کی بھی اور سیکنڈ ایئر کی بھی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کیمسٹری پہ. تو کیمسٹری، اس کے بعد فزکس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. بایو اور فزکس جو ہے وہ اینٹاگونسٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تقریباً. فزکس میں زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہے وہ کنسپچوئل ہوتی ہے، اس میں یاد کرنے کی چیزیں بہت کم ہوتی ہے. جس طرح مطلب میں کائنیٹک انرجی کے ٹاپک پر پہ رہوں گا کہ مطلب کائنیٹک انرجی ٹاپک میں آپ کو صرف ڈیفینیشن دی ہوتی ہے، اس کے نیچے جتنی بھی ساری چیزیں ہوگی وہ آپ کو کنسپچوئل یاد کرنی ہوگی کہ کائنیٹک انرجی کس کس فارم میں چینج ہو سکتی ہے، اس کا ایکویشن کیسا ہوتا ہے، یہ کس کس فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ماس پر کتنا ڈیپینڈ کر رہی ہے، ویلاسٹی کے اسکوائر پر، ویلاسٹی کے اسکوائر پر کیوں ڈیپینڈ کر رہی ہے. اس طرح جو ہے اس میں کنسپٹ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کنسپچوئل اسٹڈی کرنی ہے فزکس کے لیے زیادہ، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے کالج میں آپ کو اچھی ٹیچر ملے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر کالج میں اچھی ٹیچر نہیں ہے تو آپ کو جانا ہوگا اچھی ٹیوشن اکیڈمی پر، ٹھیک ہے. آپ کو اچھے ٹیوشن اکیڈمی میں مطلب پھر کنسپٹ، بس آپ کا جو پرپز ہے وہ ہے کنسپٹ ڈیولپ کرنا، وہ آپ جس وے سے بھی کر رہے ہیں وہ بس آپ لوگوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کیمسٹری پہ. فزکس اور بایو جو تھے وہ بایو زیادہ تر یاد کرنے کی چیزیں اور فزکس زیادہ تر کنسپچوئل چیزیں. کیمسٹری یہ ہے کہ کیمسٹری ان دا میڈ ہے، ٹھیک ہے. کیمسٹری میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ بس ایزی ہوتی ہے، ان کو بس یاد رکھنا ہوتا ہے. جس طرح آرگینک کیمسٹری میں آپ لے کہ بس یہ جو ہے یہ ہائیڈروجنیشن ریئیکشن پرفارم کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں انسیچوریشن ہے، اور انسیچوریشن کے لیے ڈبل بانڈ پہ ہائیڈروجن اٹیچ ہو جائے گا، اور یہ ہائیڈروجنیشن اس کی ہو جائے گی ایٹسیکٹرا. مطلب تو یہ ہے کہ اس میں یہ آسان چیزیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں مختلف جو ہے کنسپچوئل چیزیں بھی ہوتی ہے. جس طرح ان آرگینک کیمسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلنسی میں اتنے چارج پہ یہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، یہ پیرامیگنیٹک کیوں ہوتا ہے، یہ اس طرح مطلب آپ مختلف اس کی پراپرٹیز پہ جاتے ہیں. تو یہ کنسپچوئل باتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیمسٹری میں آپ نے جج کرنا ہے کہ میں نے کنسپچوئل اسٹڈی بھی کرنی ہے اور یاد کرنے کی چیزیں بھی کور کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں انگلش پہ. تو موسٹلی جو ہم نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہمارے وقت میں مطلب 2019 کے وقت میں یہ سمجھتے تھے کہ انگلش کے چونکہ 20 کوسچن ہے، بہت کم ہے، تو ہم انگلش کو فی الحال کے لیے اسکپ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو 180 باقی MCQs ہے وہ تو ہم کر لیں گے، اس میں پاس ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک سچی بات ہے، کہ انگلش جو ہے انگلش وہ ایک میرٹ میکنگ سبجیکٹ ہے. یہ جو ٹاپرز بنتے ہیں یہ انگلش سبجیکٹ کے بیس پہ بنتے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ میں ٹاپر بن جاؤں تو اس کو اپنی انگلش پر بھی فوکس کرنا ہوگا. دیکھو، آپ نے انگلش کو اسکپ مار دیا، ٹھیک ہے، آپ 180 کوسچن میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور جس نے انگلش بھی کور کیا ہے وہ 200 کوسچن میں ٹیسٹ دے رہا ہے، تو آلریڈی آپ اس سے 22 کوسچن پیچھے چلے گئے. اور آج کل تو یہ ہے، میں نے جو پی ایم سی کا نیا سلیبس دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ انگلش کے 30 MCQs ہے، مطلب کہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ہے کہ انگلش کے لیے آپ کو زیادہ راکٹ مطلب اس میں ہائی کمپلیکسٹی میں نہیں جانا، زیادہ گرامر پر بھی نہیں جانا. انگلش میں آپ کو سلیبس بتا دیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں اس میں یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب ایٹا کلیئر کیا تھا تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس اپروچ کر رہے تھے. میرے خود مطلب اپنے کالج کے سامنے کالج کے جونیئرز بھی تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ارمغان گول 123.blogspot.com. ان میں سے شاید کچھ لوگوں نے وہ ریڈ بھی کیا ہو. تو اس میں نے جو میری ساری جو پروسیجر تھی سبجیکٹ وائز وہ میں نے شیئر کی تھی. اس میں نے انگلش کا بھی اسپیسیفک بتایا ہے کہ انگلش میں آپ کو یہ ٹاپک کس کس طرح کرنے ہیں. دیکھو، جس طرح مطلب نریشنز ہو گئے، وائسز ہو گئے، اس طرح جو آرٹیکلز ہو گئے، سوری پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، یہ مطلب کچھ بیسک جو بڑے بڑے ٹاپکس ہیں انگلش میں وہ آپ نے صحیح طریقے سے سیکھنے ہیں.
اور یہ سب ان اسپیسیفک ٹاپکس پر جو آپ کی کنٹرول وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جس طرح کی بھی ایم سی کیوز آئے وہ مطلب آپ پھر غلط نہیں کرتے, آپ پھر ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آتے ہیں جو آج کل ان لوگوں نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے لاجیکل ریزننگ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لاجیکل ریزننگ کا میں نے ابھی تک کوئی ایز سچ میں نے کوئی سمپل وغیرہ نہیں دیا, لیکن اگاہان ٹیسٹ میں ہم نے سائنس ریزننگ کا دیا تھا, تو اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کیس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لاجیکل ریزننگ میں یا شاید یہ انٹیلیجنس بیسڈ کوسچن لے آئے آپ کے لیے, یا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سائنس کی ریلیٹڈ ہو, لیکن اس طرح سائنس کی ریلیٹڈ نہیں کہ وہ سبجیکٹ کی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دیکھو سائنس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو سبجیکٹ وغیرہ پڑھتے ہیں, سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ لیب ورک بھی ایک میجر اس کا پارٹ ہوتا ہے. جس طرح لیب تو اگاہان میں جو مطلب اس طرح ڈفرینٹ ایمسیکیوز ہوتے ہیں, جس طرح ریسرچ ہوتی ہے, آپ ایک ریسرچ کس طرح بناتے ہیں, جس طرح ایک سائنس کا جو لا بنتا ہے اس کے کیسے اسٹیپس ہے, سائنٹیفک میتھڈ کسے کہتے ہیں, یہ جو کچھ اسپیسیفک ٹاپکس ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لاجیکل ریزننگ یا سائنس ریزننگ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آج کل جو ڈفرینٹ بکس آئی ہوئی ہے ان میں لاجیکل ریزننگ کے بھی ایم آئے ہوں گے. میں نے تو خود نہیں دیکھا, ہمارے تو آج کل مطلب ابھی تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے نا کہ اچھا صحیح ہے, انگلش ایم اب بھی 20 ہی ہے. ٹھیک ہے, تو 20 بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 20 ایم بھی ایسا نہیں ہے کہ کم ہے, 20 ایم بھی بہت زیادہ ہے مطلب. اور آپ کو یہ صحیح طریقے سے انگلش کور کرنی ہوگی تو پھر آپ کی جو ہے مطلب ان لوگوں کے کمپیریبل جو کہ سمجھتے ہیں کہ انگلش اسکپ کرو یہ کرو, ان کی بیسس آپ کے جو ہے مارکس بہت زیادہ اچھے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جو لاجیکل ریزننگ ہے وہ میں نے خود سچ مطلب پریکٹس نہیں کی, اس کی مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ سائنس ریزننگ ایٹسٹرا اور اس کا جو ہے وہ آئیڈیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. ٹھیک ہے, تو سب سبجیکٹ وائز یہ چیزیں ہو گئی. اور باقی فزیک کے لیے یہ ہے کہ وہ تو مطلب فزیک جو ایگزام ہے اس میں بھی آج کل یہ ہے کہ اس میں ایس ایل او آ گیا تھا جب ہم فزی دے رہے تھے, ایس ایل او اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم 9-10 میں ہوتے تھے تو جو ایکسرسائز میں کوشچن ہوتے تھے بس یہ وہی کافی ہوتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ گائیڈ سے یاد کر لو, جس طرح وہ نایاب گائیڈ ہو گیا اس طرح مختلف گائیڈ ہے, بس یہ گائیڈ سے یاد کر لو, ادھر ایج سچ رکھا کر کے وہ چیزیں لکھ لو اور آپ کے مارکس آ جائیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پازیٹیو اپروچ ہے. دیکھو ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے کنسپٹ بنایا ہوا ہے اور آپ اس کنسپٹ کے بیسس پہ ایک کوشچن اس کے لیے لے آتے ہیں کہ آئنائزیشن انرجی جو ہے اس کا ٹرینڈ کیسا ہے. سپوز آئنائزیشن انرجی ڈاؤن دا گروپ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بک تو ہے, یہ جو کوشچن ہے یہ تو ہے ایکسرسائز میں. اچھا سپوز کر لو یہ کوشچن ایکسرسائز میں نہیں ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے صحیح کنسپٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے آئنائزیشن انرجی کا, اور آپ نے بورڈ ایگزام میں کوشچن لیا ہے کہ آئنائزیشن انرجی جو ہے وہ ڈاؤن دا گروپ کیوں کم ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کنسپچوئل اسٹڈی کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آئنائزیشن انرجی ڈاؤن دا گروپ کیوں کم ہوتی ہے, کیونکہ سائز آف دی ایٹم زیادہ ہوتا ہے. جب سائز آف دی ایٹم زیادہ ہوتا ہے تو نیوکلیئر اٹریکشن جو ویلنس الیکٹران یا جو آخری شیل والے الیکٹران پر ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ جو آخری شیل والے الیکٹران ہوں گے وہ جب ہم ان کو ہیٹ وغیرہ دیں گے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ نکلیں گے, تو اس لیے آئنائزیشن انرجی کم ہوگی. اب جو ایک اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے کنسپٹ اچھے ہوں گے تو وہ اس ساری بات کو اچھے وے میں ہیڈنگ دے کے اچھے طریقے سے اس میں مطلب ایک پیج پہ پوٹ کر کے تو اس کے اچھے مارکس آئیں گے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کل جو ہے وہ بورڈ ایگزام میں جو سلو کے کوشچن آ رہے ہیں, حالانکہ ان کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ کنسپچولی ہی پڑھیں. اس میں تو موسٹلی اسپائرنٹ ہوں گے, انڈیکیٹ اسپائرنٹس ہوں گے یا پھر ریپیٹرز ہوں گے, لیکن پھر بھی جو فریشر ہو یا جو مطلب اسی میں ابھی آئے ہو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس طرح کنسپچوئل وے میں اسٹڈی کریں. میرا خود یہ تھا کہ میں جب میٹرک تک تھا تو میں اس طرح اسٹڈی کرتا تھا کہ بس میں چیزیں مطلب سب کرتے تھے اس طرح, بس یاد کر لو یہ کوشچن اس طرح ہے, اس میں نے یہ ہیڈنگ دینے ہیں, بس یہ ادھر چلے جاؤ یہ ہیڈنگ دے دو. پھر یہ تھا کہ اسی میں صحیح کنسپچوئل اسٹڈی کر رہا تھا ایٹے کے لیے, تو پھر یہ تھا کہ میں نے کوشچنز یاد نہیں کیے تھے بورڈ ایگزام کے لیے. بورڈ ایگزام کے لیے میں جب چلا جاتا تھا تو ادھر کوشچن ہوتا تھا سپوز آئنائزیشن انرجی. اب آئنائزیشن کی انرجی کے لیے میں نے خود کو اس طرح تیار کیا ہوا تھا کہ میں جس طرح گائیڈ میں ہوتے تھے کوشچن اسی طرح میں ادھر پیپر میں بھی لکھ دوں. تو میرا یہ تھا کہ میں ابھی مطلب پریکٹس آپ نے کی ہوگی تو آپ پہلے لکھیں گے ڈیفینیشن, آئنائزیشن انرجی از دی انرجی وچ از ریکوائرڈ ٹو ایجیکٹ دی ویلنس الیکٹران فرام دی شیل, اس طرح. پھر اس کے بعد آپ آئنائزیشن انرجی میں فیکٹرز افیکٹنگ اس طرح یہ ہے کہ ڈاؤن دا گروپ سائز انکریز کرنے سے کم ہوتی ہے ایٹسٹرا. پھر آپ تھوڑے سے ایگزامپل دے دو اس کے آئنائزیشن انرجی کے, فرسٹ آئنائزیشن انرجی کم کیوں اس ایٹم کی کتنی ہے, پھر اس کے بعد دوسری ایٹم کی, اس طرح آپ خود کو تیار کریں بورڈ ایگزام کے لیے. یہ ہوگا کہ آپ کیٹے کی تیاری بھی اس کے ساتھ اچھی ہوگی, آپ کی کنسپٹ بھی ڈیولپ ہوں گے اور آپ کے مارکس بھی انشاءاللہ اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اچھا افاق, اچھا ایک دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ
ہمارا جو ایٹا تھا تو کے پی کے بکس میں جو فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو مختلف ٹیچرز کے ساتھ میں نے مطلب اکیڈمی کی تھی تو ان کے جو ہے جو ایکویشن یا ایکسٹرا فارمولا ایٹسٹرا وہ دیتے تھے، تو میں نے ایک شارٹ کٹس اور فارمولا، جو سارے فارمولا ہے اور جو شارٹ کٹس ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے ان کے میں نے نوٹس کمپائل کیے تھے. میں خود سوچ رہا تھا کہ میں ان کو پبلش کروں گا، لیکن پھر تھوڑی جو ہے مصروفیات آ گئی تھی تو میں نے پبلش نہیں کیے تھے باہر کے. وہ ادھر جو ہے کافی شاپ میں مل سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کہ جو ایک گروپ ہم نے بنایا تھا اسٹوڈنٹ کی گائیڈ لائن کے لیے، انڈیکیٹ سکلز، ٹھیک ہے، اب بھی ایف بی پہ ہے اس میں. آپ ادھر انڈیکیٹ سکلز گروپ میں جو آپ کو اناؤنسمنٹ سیکشن ہے اس میں میں نے ساری جو ہے ڈیٹیلز وہاں پر شیئر کی ہوئی ہے. ادھر پی ڈی ایف میں بھی ہے وہ نوٹس میرے جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جس جگہ پر ادھر کافی شاپ میں جو ہے بک شاپ ہے اس بندے کی جو ہے کانٹیکٹ نمبر بھی ہے اس کا اور اس کا ایڈریس بھی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے دوسروں کو بھی بتا دیا اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو. یہ ایک تھا. اور یہ آرٹیکل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا، آفاق آپ بھی اس طرح کر لیں کہ اس کا لنک آپ شیئر کر دیں گروپ میں پیج پہ. یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹ کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ جب ایٹا کے لیے تھا تو مطلب 2 سال پہلے میں نے لکھا تھا، لیکن اس میں جو ہے جو اوور ویو تھا کہ میں کس طرح اسٹڈی کرتا تھا ایٹسٹرا، وہ تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ان کو. جی آفاق. اچھا، ارمان بھائی نے جو سبجیکٹ وائز اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تو تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتے ہیں. اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ کی بات کی ارمان بھائی نے وہ یہ تھی کہ مطلب انگلش کی ریلیٹڈ انہوں نے کچھ بات کی. تو اگر میں آپ لوگوں کو خود بھی بتاؤں کہ انگلش ایک ایسا سبجیکٹ ہے نا کہ اکثر ہم اسٹوڈنٹس اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. یقین کریں نا، ہم فزکس پڑھتے ہیں، ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں، ہم بایو اتنا پڑھتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں پڑھتے ہیں، لیکن نا پھر بھی ہم پھر بھی ہم اس طرح کرتے کہ مطلب اس کو جو ہے نا اتنا مطلب فوکس نہیں دیتے. مطلب ہم اس کو یوزلی ہم اسکپ بھی کر دیتے ہیں، ہم بالکل بھی ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے. کیونکہ اس میں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب اسی ارمان بھائی نے ایک بات کی کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ایک ٹاپر کو بالکل ٹاپ پوزیشن سے بالکل وہ رہ جاتا ہے. تو نا انگلش کو آپ لوگوں نے کمپلیٹلی جو ہے نا اپنے ٹائم دینا ہے. اس کو آپ جتنا مطلب اس کو رسپیکٹ دو گے، یقین کریں یہ ایک ایسا سبجیکٹ آپ کو ٹاپر بنا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ لاجیکل ریزننگ کے بارے میں جو ابھی جو بھائی نے بات کیا مقام میں، تو اس کے لیے تو بہت سے ٹاپر نے آپ لوگوں کو سجیسٹ بھی کیے کہ آپ جا کے مطلب آپ آغا خان کا جو سسٹم ہے نا وہاں پہ لاجیکل ریزننگ کے کویشچنز ہوتے ہیں، تو سمپلی آپ وہ بھی سالو کر کے آپ دیکھ سکتے ہو. تو لاجیکل ریزننگ میں اتنا کچھ نہیں ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ لاجیکل ریزننگ اور انگلش کے یہ آپس میں بہت ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ارمان بھائی نے اپنا ایک بک سجیسٹ کیا. آپ لوگ کو میں سچ بتاؤں، میں خود بھی ارمان بھائی کا ایک جونیئر ہوں. صرف فرق اتنا ہے کہ ارمان بھائی کے نوٹس میں نے خود بھی فالو کی تھی. آئی تھنک ہاں بالکل فرام اے ٹو زیڈ میں نے ان کے نوٹس کو فالو کیے. اور اگر سچ بتاؤں تو میرا خود بھی ایٹا میں 4th پوزیشن آیا ہے کے بی کے میں. تو ارمان بھائی کا 3rd پوزیشن آیا تھا، میرا پوزیشن 4th آیا تھا. تو نا میں نے خود بھی ان کے ارمان بھائی کے نوٹس فالو کیے تھے. تو میں خود بھی آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ ان کے نوٹس کو فالو کریں، کیونکہ نا اس میں آپ کو سارے شارٹ کٹ ٹرکس مل جائیں گے. تو آپ یہ ٹرائی ضرور کریں. اچھا ارمان بھائی، سمپل ورڈ میں آپ سے ایک اور کوشچن ہے. ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، یہ اپنے جو بکس ہوتے ہیں، اپنے جو کے ریلیٹڈ جو ان کے پاس جو گائیڈز ہوتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے یہ فیڈرل کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ پنجاب بکس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک تو اس کوشچن کا آنسر اپنے جونیئرس کو دے دیں، اور ایک کوشچن یہ کہ آپ سبجیکٹ وائز آپ فزکس کے لیے اپنا ایک گائیڈ کو سجیسٹ کر دیں. آپ کیمسٹری کے لیے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ایک گائیڈ کو سجیسٹ کر دیں. اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ اچھا کام ہے کہ مطلب اپنے بکس کو چھوڑ کے آپ فیڈرل کی طرف جاتے ہو، آپ پنجاب بکس کی طرف چلے جاتے ہو، آپ کسی دوسرے ٹریک پہ انڈین بکس کے پیچھے آپ چلے جاتے ہو. تو کیا اس کے بارے میں اپنے جونیئرس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. جی آفاق، دیکھو جب ہم ایٹا دیتے تھے نا، جس طرح 2018 17 یا 19 میں جس طرح ہم ایٹا دیا تھا، تو اس وقت یہ تھا کہ یہ ایک غلط بات سمجھی جاتی تھی کہ آپ اپنے کھیتی بکس کو اسکپ کر رہے ہو، آپ فیڈرل پہ جا رہے ہو، یا آپ جس طرح نیٹ کی کوئی بک ہے انڈیا کے اتر نے کسی نے لکھا ہے اس پہ آپ جا رہے ہو، آپ کسی اور اتر کے فارن بکس پہ آپ جا رہے ہو، وہ غلط بات تصور کی جاتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ہمارا ایٹا تھا اس میں موسٹلی کے پی بک سے ہی آتا تھا، ساری چیزیں اسی سے کور ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. اب آج کل یہ ہے کہ آج کل یہ بات بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے. آج کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ پی ایم سی isn't guaranteeing you کہ پی ایم سی آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے رہا کہ یہ جو کائنیٹک انرجی ٹاپک سے میں ایم سی کیو لا رہا ہوں وہ میں یا کے پی کے بک سے لا رہا ہوں، میں فیڈرل کے بک سے لا رہا ہوں، یا میں انڈیا کے اتر کے بک سے لا رہا ہوں، یا میں فارنر اتر کے بک سے لا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے رہا. تو اب اتھینٹسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو فیڈرل کے بکس میں نے خود ان میں کچھ ٹاپکس پڑھے تھے،
اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اچھے وے میں مطلب کمپائلڈ ہے، ایک اچھے طریقے سے اس میں جو ہے آرٹیکلز اور ٹاپکس لکھی ہوئے ہے، جو کہ میرے خیال میں اسٹڈی کے حوالے سے یا کنسیپچول اسٹڈی کے لیے آپ کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جا سکتی ہے۔ تو آج کل یہ ہے کہ یہ غلط بات نہیں ہے کہ آپ فیڈرل پہ جا رہے ہیں یا کسی ٹاپک کو آپ آن لائن مطلب جس طرح ڈفرینٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں نا ویب سائٹس پر، اس کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کائنیٹک انرجی کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے، کائنیٹک انرجی ٹاپک ہے، وہ فار ایگزامپل آپ نے کر لیا، ایک ویب سائٹ ہے اس پہ مطلب کسی فارنر بندے نے آرٹیکل لکھا تھا کائنیٹک انرجی کا، اس میں آپ نے وہ اپنے صحیح طریقے سے کر لیا، اس میں یہ تھا کہ آپ کو اچھے طریقے سے مطلب اچھے پوائنٹس آپ کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ مت کرے آفاق۔ آپ کی بات، یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں کسی کو ایک بک بس سجیسٹ کر لوں کہ آپ فزکس کے لیے یہ بک پڑھیں، کیمسٹری کے لیے یہ بک پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ آج کل کے ٹیسٹ کے لیے یہ 100% غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے وقت میں جو ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے لیے یہ 100% ٹھیک تھی، لیکن آج کل میں یہ بالکل سجیسٹ نہیں کروں گا۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کائنیٹک انرجی جو ٹاپک ہے اس میں جو چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے وہ آپ سیکھ لیں، بس یہ آپ کا پرپز ہونا چاہیے۔ وہ آپ چاہے فیڈرل سے یاد کر رہے ہو، کی پی سے یاد کر رہے ہو، کسی ٹیچر سے یاد کر رہے ہو، جہاں سے بھی یاد کر رہے ہو، یہ آپ کا پرپز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے تو میرا خود کا ایکسپیرینس نہیں رہا ہے، تو میں اگر کچھ کہوں گا تو وہ شاید آپ کو غلط ٹریک پہ لے جائے۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو لاسٹ ایئر جن سینئر نے مطلب جن لڑکوں نے جو مطلب ٹیسٹ دیا ہے ان سے پوچھ لے۔ تو اس کے حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا خود اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ جی افا۔ اچھا، ارمغان بھائی نے بہت ہی اچھی بات کی، یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جب ہمارے وقت میں جب ایٹا ہوتی تھی تو اس کا اکثر جو سلیبس تھا مطلب وہ کے پی کے سے مطلب جو ہے نا وہ ریلیٹڈ تھی، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ NMDK تو ایک کنٹری وائز مطلب پورے کنٹری میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، تو مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب میں نے کے پی بکس پڑھنے، آپ یہ نہیں کہ میں نے سندھ بورڈ کے بکس پڑھنے، آپ یہ نہیں کہ میں پنجاب بکس پڑھوں گا، اب یہ آپ نے خود کو براڈ مائنڈیڈ رکھنا ہوگا، مطلب آپ اچھا، خود اس کو کے لیے ریسٹرکٹ۔ جی ہاں فاق، اس جی کے لیے ان لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے نا کہ ابھی اس سال جی مطلب اگست سے یہ ہوگا کہ جولائی اگست سے کہ جو 6 کلاس سے ہے وہ پورے ملک میں ایک کریکولم رہا رہے ہیں، جی جی پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر 7 8 کے لیے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر 9 10 کے لیے، تو یہ ہے کہ کچھ سالوں میں ایک ہی کریکولم آ جائے گا پورے کنٹری کے لیے۔ تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر ہماری ایٹا والی بات آ جائے گی کہ پھر انڈیکیٹ کے لیے آپ کو وہی سلیبس پھر کور کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی والے جو لڑکے ہیں میں ان کی انفارچونیٹلی کہوں گا یا بیڈ لک کہوں گا کہ ان کے لیے ایسا کوئی کریکولم نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک بکس نہیں ہے، بس آپ لک پر بیس اسٹڈی کرے اور چیزوں کو یاد کرے، اللہ آپ کے لیے اس کو آسان بنایا نہیں۔ جی اچھا، اگر ہم ارمغان بھائی کی بات کو سمرائز کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خود کو براڈ مائنڈیڈ رکھے، خود کو ریسٹرکٹ نہ کرے۔ آپ نے ایک ٹاپک پڑھنا ہے، سپوز آپ نے آئنائزیشن انرجی پڑھنی ہے تو آپ نے اس طرح پڑھنی کہ مطلب آپ براڈ مائنڈیڈ ہو کے پڑھ لیں، جہاں سے بھی پڑھ لیں، لیکن آپ خود کو مطلب سیٹسفائی کریں کہ ہاں میں ابھی شیور ہوں، میں ابھی MCQ سالو کر سکتا ہوں، تو کوئی بک کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ خود کو اتنا سیٹسفائی کریں کہ آپ کو سمجھے کہ بس مطلب ابھی میں جو بھی کوشچن آ جائے مطلب میں سالو کر سکتا ہوں، بس تو اتنا خود کو سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ اچھا ارمغان بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ کچھ ریپیٹرز بھی میٹنگ کو جوائن کیے، تو کیا آپ جو ہمارے فریشرز ہیں اور آپ جو ہمارے ریپیٹرز ہیں ان دو گروپس کے لیے آپ مطلب جو ہے نا ٹائم ٹیبل کے ریلیٹڈ آپ ان کو کیا ایڈوائسز دو گے؟ مطلب ان کو ٹائم ٹیبل ریلیٹڈ کچھ بتائے کہ مطلب فریشر نے کون سا ٹائم ٹیبل فالو کرنا ہے، کس طرح فالو کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس جو ریپیٹرز ہیں ان کو مطلب کیا کرنا ہوگا، تو ٹائم ٹیبل کے ریلیٹڈ کچھ بتا دیں ان کو۔ جی اچھا، یہ ہے کہ مطلب جو ریپیٹر بن گئے ہیں نا تو اس کی جو ہے اسپیسیفک ریزنز ہوتی ہے آفاق، اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب ایک بندہ ہے وہ مطلب کہے کہ میں بلا وجہ ریپیٹر بن گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کی جو ہے اسپیسیفک ریزنز ہوتی ہے جو کہ بہت بگ ریزنز ہے، اس پر میں نے کافی مطلب اپنے ریپیٹر دوستوں کے ساتھ میں نے بہت زیادہ دفعہ ڈسکشن بھی کی ہے۔ دیکھو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ریپیٹر بنتے ہیں ان کی جو سب سے پرائم بات ہوتی ہے جو پہلے میں نے آبزرو کی ہے وہ ہوتی ہے کنسپچول اسٹڈی۔ ایٹا تو آپ سے کنسپچول اسٹڈی مانگتا ہے، ایٹا میں جو MCQs آتے ہیں وہ تو کنسپچول ہوتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ کنسپچول اسٹڈی آپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کسی فرسٹ ایئر میں نہیں کی، سیکنڈ ایئر میں نہیں کی، آپ ایٹا میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، ایٹا بیٹھ گئے، ایٹا میں آپ کا یہ ہے کہ کنسپچول ٹیسٹ آ گیا، آپ کو کنسپچول ٹیسٹ نہیں آ رہا تو آپ ریپیٹر ہوں گے۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کنسپٹ تو ڈیولپ کر رہے ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں، لیکن آپ MCQs کی پریکٹس نہیں کر رہے، آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس اسپیسیفک ٹاپک سے کس طرح کے MCQs آ سکتے ہیں۔
काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक ले ले, उसमें आपने सही कंसेप्चुअली सब कुछ याद किया हुआ है, लेकिन आपने ये याद नहीं किया कि अगर मास और वेलोसिटी जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं मोमेंटम को पुट कर दूंगा तो मोमेंटम से इस इक्वेशन ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा और इस पे फिर एक डिफरेंट व्यू का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आप कहाँ सीख सकते हैं, एमसीक्यूज के बुक से, एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज से आप सीख सकते हैं। आपने कंसेप्चुअल स्टडी की थी, लेकिन जब आप टेस्ट के लिए चले गए तो उसमें एक नया एमसीक्यूज आपको देखना मिल गया। आप कह रहे हैं ये तो मैंने नहीं देखा, उसकी रीजन क्या थी, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, तीसरा जो रीजन पे मैं आऊंगा, तीसरा ये रीजन ये होता है कि एक बंदा होता है जिसने स्टडी भी प्रॉपर की हो, जिसने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी की हो, लेकिन वो पैनिक कर जाता है। उधर माहौल ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोग आए हुए होते हैं और वो समझता है कि और ये क्या होगा, एक जो है इंजियस शॉक उसको आ जाता है। तो उसका ये है कि उसका मैंने आपको सोल्यूशन स्टार्ट में अपने जो 4 यूनिवर्सल स्टेप्स थे उसमें मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बार बार जाना है। जब आप ज्यादा दफा बार बार टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके जो उधर माहौल के साथ जो एक एस्टिमेशन होती है वो आपकी ठीक हो जाती है, आप एक कस्ट्यूम हो जाते हैं माहौल के साथ, और उस माहौल में कैसे 2.5 घंटे 3 घंटे स्पेंड करने हैं एक अच्छे तरीके से, गर्मी जो हो उसको ये सारी बातें उसमें आ जाती है। ये रीजन हो गए। चौथी रीजन ये होती है, जिस तरह हम ईटा, आपने ज्यादा लड़कों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि ये जो ईटा है ये लक बेस्ड है, ठीक है, निम्बिकेट है, ये ज्यादातर लक है। देखो, इसके लिए ये है कि आप अपने घर में कहे, आप जो है अपनी जो रूटीन है इसमें 5 वक्त की नमाज प्लस तिलावत ये सारी चीजें उसमें ले आए और आप अपने लिए कांस्टेंट दुआ किया करें। देखो, इसकी एग्जांपल ऐसी दी जाती है कि एक बंदा है जो कि इबादत करता है और दुआ नहीं मांगता, ये भी बेकार है। एक दूसरा बंदा है जो कि दुआ मांगता है और इबादत नहीं करता, ये भी बेकार है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अपने घर वालों से कहे कि वो आपके लिए प्रॉपर दुआ करे, खुद अपने लिए भी प्रॉपर दुआ करे। ठीक है, तो मेहनत करे, कोशिश करे और दुआ करे, तो ये है आपकी, मतलब अल्लाह आपकी किस्मत में लिख देगा आप जितनी मेहनत करेंगे। अच्छा अफाक, इसकी मैं एक एग्जांपल और भी इस तरह देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे वो 10 आवर्स 12 आवर्स इस तरह 14 आवर्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत कम स्टडी कर लेते हैं और हम जब मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो हम कहते हैं यार ये लड़का तो हमारे साथ इस्लामिक कॉलेज में था, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो इसका ये है कि अल्लाह ने सब लोगों को डिफरेंट ब्रेन्स दिए हैं, ठीक है, उनकी जो आईक्यू लेवल होती है वो डिफरेंट होती है। और ये जो है कोई ज्यादा लेवल का जीनियस होता है, किसी को एक टॉपिक होता है वो एक बंदे को 5 मिनट में समझ आ जाता है, दूसरा बंदा होता है जिसको 1 घंटे में समझ आता है। एक तो ये बात हो गई है इसमें, ठीक है, जो कि अल्लाह की तरफ से देन है। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि अभी फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए जब आप स्टडी के लिए बैठ जाए कि डेली बेसिस पर जो है, लेट सपोज 2 लड़के हैं, एक जो है वो 2 घंटे स्टडी करता है, दूसरा जो है वो 8 घंटे स्टडी करता है। तो जब इन इंडिकेट तक 3 महीने होंगे तो 3 महीने में जो 8 घंटे वाला होगा उसने उसने बहुत ज्यादा स्टडी की होगी और जो 2 घंटे वाला है उसने बहुत कम स्टडी की होगी। तो अल्लाह का जो निजाम है, अल्लाह की अदालत में तो इनजस्टिस नहीं होती, जो हमारा निजाम है उसमें इनजस्टिस होती है। तो अल्लाह के नजदीक तो जिसने ज्यादा स्टडी की है, जिसने ज्यादा मेहनत की है, अल्लाह तो उसे उसका फल देगा, जिसने कम स्टडी की है उसको नहीं मिलेगा। तो ये है कि आप जितनी भी स्टडी करें, आजकल तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप इस तरह करें कि जितनी भी आप पढ़े, मैं समझता हूँ कि ये कम है। देखो, इंसान के ब्रेन की ये कैपेबिलिटी है और ये खसूसियत है कि इसमें जो गहराई बनते हैं और जिस जो सल्कस उसमें फोल्डिंग होती है, उसमें ये होता है कि जितनी ज्यादा आप इसको यूज करेंगे, आपका आईक्यू इतनी ज्यादा बढ़ेगी और आपका ब्रेन इतना अच्छे से काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप जितनी ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्टडी फॉर मोर टाइम, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टडी स्मार्ट। और इसके लिए आप अपने सीनियर से, आप जिस जिस तरह आपने देखा होगा कि कोई लड़का है जो कि आप समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी करता है, इसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कम पड़ता है एक्सेट्रा, उनसे टिप्स वगैरह ले ले। तो ये है जी। अच्छा, जिस तरह के अरमान भाई ने आप लोगों को बताइए कि मतलब फ्रेशर का टाइम टेबल क्या होना चाहिए और जो है ना जो रिपीटर्स है उनका मतलब क्या, वो कौन से रीजन होते हैं कि वो रिपीटर बन जाते हैं, क्या उन लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट मतलब अंदर लाना होगा कि मतलब वो भी मतलब वो एलिजिबल हाँ हो जाए आगे टेस्ट के लिए। जी तो जी, अच्छा, देखो अपाक, जो जी जी जो रीजंस रिपीटर के थे जिनके बेसिस पे वो रिपीट बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे रीजंस को प्रेशर ने ग्रेप करना होगा और जी उनको जी खत्म जी करना होगा। जब वो जी उन बिल्कुल। रीजन को ब्लॉक कर देंगे तो वो फिर इंशाल्लाह रिपीट नहीं बनेंगे जी। अच्छा, अरमान भाई का मतलब ये कि आप रिपीटर्स के साथ भी मिल जाए कि मतलब रिपीटर्स ने कौन कौन सी गलतियां की है कि मतलब वो फिर आप लोग हाँ, ना करें। उनकी तो उनकी अच्छा, गलतियां, बिल्कुल उनकी गलतियों से सीखे। मतलब
ہم مطلب اس کو کنکلوڈ کر کے کہ مطلب آپ نے جو ہے نا اپنے سینئر پرسپیکٹر سے آپ نے سیکھنا ہے کہ کون کون سی غلطی جس بندے نے کی آپ مطلب ٹرائی کریں، کیونکہ آپ شارٹ ہیں، بجائے اسی کا آپ وہ غلطی کریں تو آپ خود سے آپ وہ غلطی آپ نکال دیں تو مطلب آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا اس سے. اچھا تو ارمغان بھائی جو کہ ایک لاسٹ کویشچن ہے، اس کے بعد ہم سیشن کو کنکلوڈ بھی کریں گے. تو ایک لاسٹ کہ مطلب ابھی سب آپ نے جو ہے نا پورا گائیڈنس آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دی کہ مطلب آپ نے ایف ایس سی میں کے بعد آپ نے مطلب کس طرح اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے ٹیسٹ کس طرح دینا ہے. تو ایک لاسٹ کویشچن ہمارے پاس بچتا ہے، وہ یہ کہ مطلب سپوز آپ نے تو انڈیکیٹ کوالیفائی کر دیا یا انڈیکیٹ کوالیفائی بھی نہیں کیا سپوز، اور آپ ابھی آگے جانا چاہتے ہو، مطلب آپ یہ جانا کہ مطلب آپ کسی اور کالج میں ایڈمیشن، آپ کے پاس تو چوائسز بھی کافی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، کوئی مطلب پرائیویٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں آغا خان چلا جاؤں، کوئی کے ایم سی چلے جاؤں. تو آپ اپنے جونیئرس کو یہ بتائیں کہ مطلب آپ نے ڈفرنٹ کالجز کے بارے میں اپنا ڈیسیجن کس طرح لینا ہے، جی ڈفرنٹ کالجز کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. آپ یہ آخری کویشچن کا آپ اس طرح کچھ آنسر جی دے دیں کہ مطلب آپ کی جونیئر سیٹسفائی ہو جائے اس کے بارے میں. جی اچھا آفاق، دیکھو بچپن سے اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا شوق جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کا بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ کے ساتھ رہا ہوگا، میرا بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ کے ساتھ رہا ہے. میرا خود جو مطلب میرا شوق تھا بچپن سے وہ یہ تھا کہ میں جی ڈی پی پائلٹ کے لیے میں ادھر جانا چاہتا تھا، کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ایک پائلٹ بن جاؤں تو میرے لیے سب سے بہتر ہوگا. اس کے لیے میں بیسک چلا گیا تھا، میں نے انیشیل بھی کلیئر کر لیا تھا، میڈیکل سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن میری آئی سائٹ ویک تھی تو اس کی وجہ سے پھر مجھے اس میں نہیں مل رہا تھا نا، تو وہ تو ایک ہینڈلس آ گئی تھی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس، بلکہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ایک بہت زیادہ بڑی مسکنسیپشن بن گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر بنے گا تو یہ معاشرے کا سب سے کامیاب ترین بندہ ہوگا، جو کہ سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے. ایک لڑکا ہوتا ہے جن کی کیمسٹری میں کنسیپٹ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیمسٹری میں بہت جینیس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیمسٹری میں آگے جاؤں گا، فیل پی جی ایٹسٹرا اس میں ریسرچ کروں گا تو میں آگے جا سکتا ہوں. لیکن گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. ابھی انجینئرنگ کا یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی اتنی وہ تھی کہ اس کی انجینئرنگ کے ٹیسٹ سے اتنے لوگ ڈسکریج ہو کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی میڈیکل پہ سارا فوکس ہے، بس بندہ اسی میں ہو، گھر والے اس کو دھکیلتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا تکڑا ہے، لائق ہے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. بس صرف ایک بات رٹی ہوئی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، جو کہ غلط ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے جو ہڈن اسکل ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہڈن اسکل آپ نے جان لیا، اس کے بعد لیٹ سپوز آپ ایک اچھی ڈیبیٹر ہے، آپ ایک اچھے ماس کمیونیکیٹر ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ہرگز یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ آ جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، کیونکہ ہاسپٹل میں تو آپ کی ماس کمیونیکیشن والی ایبلٹی اسکلز کام نہیں آ رہی ہے. آپ کو میں سجیسٹ کروں گا آپ جائے، آپ ادھر اینکر بن جائے یا کسی اور جگہ پر وہ بن جائے، تو وہاں پر آپ زیادہ اچھے سے وہ پرفارم کریں گے، کیونکہ ملک کو صرف ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ملک کو تو ہر قسم کی فیلڈ کی بندوں کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہڈن ٹیلنٹ پہ جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب ریپیٹ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ، یا تو ان کی مطلب کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ 2 دفعہ رہ جاتے ہیں، بس 3 دفعہ رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں بڑا ان لکی اور مطلب کہ فیلئر والا بندہ ہوں، کہ مطلب یہ میں مطلب ڈاکٹر نہیں بن سکا، یہ میں کیسے معاشرے پر بوجھوں. یہ غلط سوچ ہے آپ کی. دیکھو جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ آپ کو ملے گا. اس کے لیے میں یہ مطلب جونیئرز کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ابھی جو ہمارا 2K25 کا بیچ ہے، اس میں جو ہے میرٹ لسٹ پہ کیمیو میں 90 پر ایک مردان کی ایک لڑکی تھی، وہ انٹرویو سے اس کے تقریباً کچھ ویکس پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ وہ KMC میں آئے اور ڈاکٹر بنے، حالانکہ ٹیسٹ بھی کوالیفائی کیا تھا اور 90 میرٹ پہ تو آپ کو پتا ہے کہ KMC میں ہو جاتا ہے. اس طرح اور بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ قسمت کو دیکھیں. آپ کی قسمت میں یہ نہیں لکھا کہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ آغا خان میڈیکل کالج میں بھی ہونا، ادھر کوئی ایسا ریزن آپ کو آ جائے گا کہ آپ کی میڈیکل کی لائسنس کینسل ہو جائے گی اور آپ اسی جگہ پر چلے جائیں گے. تو یہ سوچ آپ بالکل نہ رکھیں. آپ کے جو دوست ہو جن لوگوں نے ریپیٹر چھوڑ کے کسی اور فیلڈ میں لی ہو، تو ان کو کہے کہ آپ خوش ہو کے اس فیلڈ میں کام کرے. یہ دل پر یہ بوجھ نہ رکھی کہ میں ایک فیلئر ہوں، میں ایک سوسائٹی کی بھی ایک فیلئر ہو کے میں ادھر آیا ہوں. یہ بالکل غلط سوچ ہے، ٹھیک ہے. دوسری آپ نے کیا وہ کی تھی کہ اچھا تو یہ میڈیکل کے جو اچھا میڈیکل کا یہ ہے کہ وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ میڈیکل کالجز جو ہے مطلب پاکستان میں جو ٹاپ پر ہے آغاخان ہے، اس کا تو یہ ہے کہ وہ انڈیکیٹ کے ساتھ خود کو وہ بھی نہیں کرتا، ان کی تو الگ ٹیسٹ ہوتی ہے. آغاخان کا جو ٹیسٹ تھا وہ میں نے خود بھی دیا تھا. تو میرا یہ تھا کہ شارٹ لسٹ میں ہاف ایگریگیٹ سے رہ گیا تھا ان کی انٹرویو سے. اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے ابو جو تھے انہوں نے مجھے منع کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ
صرف 1 ویک آپ نے آغا خان کے لیے تیاری کرنی ہے، باقی آپ تیاری نہیں کریں گے، باقی آپ نے ایٹا پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ مین چیز جو ہے وہ ایٹا ہے۔ پھر یہ تھا کہ اس 1 ویک میں نے جلدی وہ میرے پاس ایک بک تھی ڈوگر پبلشر والی، وہ تھی، اس میں نے میتھس اور یہ سائنس ریزننگ والی چیزیں جلدی یاد کر لی تھی تھوڑی، تو بس یہ تھا کہ ہاف ایگریگیٹ سے میں انٹرویو سے رہ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ایڈمیشن کر سکتے ہیں۔ آغا خان جو ہے وہ میرے حوالے سے مطلب سب سے ٹاپ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں 2 چوائسیز، ایک ہے اے ایم سی مطلب آرمی افیلیٹڈ میڈیکل کالجز، اور دوسرا جو ہوتا ہے جو ہے پبلک میڈیکل کالجز جو ہے نا، یہ ہے، اور تیسری جو ہے وہ پرائیویٹ، اس پہ بعد میں بات کریں۔ اب یہ ہے کہ جو پبلک میڈیکل کالجز ہے اس کا سب کو پتا ہے کہ میرٹ کے ایم سی سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر ایوب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مطلب ڈفرنٹ باچا خان میڈیکل کالج، اور یہ گجوہان، یہ ساری جو ہے پھر مطلب اس کی اپنی میرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سدھو میڈیکل کالج ہو گیا اس طرح۔ دوسری یہ ہے کہ اے ایم سی، اچھا آرمی میڈیکل کالج کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، میں نے خود کلیئر کیا تھا، میرے پاس کال لیٹر بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ آرمی میڈیکل کالج والے آپ سے ایٹا کا جو رول نمبر ہوتا ہے نا، وہ آپ سے مطلب وصول کرتے ہیں۔ پھر بعد میں جب ان لوگوں کو کال کرتے ہیں انٹرویو کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، جن لوگوں نے ایٹا بھی کوالیفائی کیا ہو، مطلب ان سینس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹا کوالیفائڈ بندوں کو وہ بلاتے ہیں اپنے لیے، مطلب جو ان کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی فورسز کے ساتھ شوق ہے، آپ کا انٹرسٹ اس طرف جا رہا ہے، تو بے شک آپ چلے جائیں، کیونکہ میرے 3 دوست جو ہمارے ساتھ ایم سی میں تھے، 2 ہفتے ان لوگوں نے گزارے تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی ایم سی میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح بات نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں خود پرسنلی آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس طرح میں کے ایم سی میں آیا ہوں، تو یہ پبلک میڈیکل کالجز جو ہے یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ دیکھو 5 سال کی MBBS کی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، آپ 5 سال MBBS کے لیے محنت کریں، اس کے بعد جو ہے آپ ڈائریکٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فارن میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں لیپ لیب اور اس طرح جو ہے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے وہ دے دیں، ان کے بیسس پہ آپ جا سکتے ہیں آگے۔ اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ ڈائریکٹ انڈکشن ٹیسٹ دے دیں پارٹ سے، اور پھر ادھر ہی جاب کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ مطلب اس میں مطلب جو ہے جو ہمارے پبلک میڈیکل کالجز ہے، یہ بات نہیں ہے کہ مطلب اگر میں نے آغا خان کی بات کی کہ وہ ٹاپ پہ ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے کے ایم سی کوئی کم کالج ہو گیا ہے، اس طرح ہو گیا۔ جو کے پی کے لیے ہے، اس کے لیے جو ٹاپ کالج ہے وہ کے ایم سی ہے فی الحال۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ آ جاتا ہے، پرائیویٹ اور سیلف میں پھر لوگ کے ایم سی میں آتے ہیں، ایوب کو چھوڑ کے اس طرح ڈفرنٹ، یا پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ ہو جو تھی کے ایم یو میرٹ میں 3rd نمبر پر تھی ایک لڑکی، نام تو میں بھول گیا، وہ کے ایم سی نہیں آ رہی تھی، وہ ایوب چلی گئی تھی، اس طرح کچھ اور لڑکی بھی تھے۔ تو یہ تو پرائیورٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے میرٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انڈیکیٹ میں کتنا میرٹ ہے۔ جی افا۔ اچھا، تو آج کا جو سیشن تھا ماشاءاللہ جو کہ بہت ہی سکسیسفلی ارمان بھائی نے کنکلوڈ کر دیا۔ اس سیشن میں جو آپ کو میں کنکلوڈ کر دوں، ارمان بھائی نے سب سے پہلے کوشچن کا سر مطلب ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب بتا دیا۔ اس کے بعد ارمان بھائی نے سبجیکٹ وائز اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دیا۔ پھر جو تھرڈ پہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا فریشر اور جو ریپیٹ مطلب ٹائم ٹیبل شیئر کیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں، جو کہ پبلک جو جتنے بھی کالجز ہیں مطلب میڈیکل کالج، ان کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائڈ کر دیا۔ تو آئی ہوپ ابھی ہمارے پاس جو کوشچنز آئے ہیں، آئی ہوپ کہ ان میں سے کوئی ایسا کوشچن نہ رہا ہوگا کہ مطلب جو ارمان بھائی نے اپنے سیشن کے دوران ہی مطلب جو اس کا آنسر نہیں دیا ہوگا۔ تو مطلب سارے کوشچنز ماشاءاللہ ارمان بھائی نے بہت عمدہ ایک اچھی طریقے سے مطلب آنسر کر دیے ہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے اس سیشن کو مطلب کافی مطلب انجوائے بھی کی ہوگی، اور کافی ڈیٹیل انفارمیشن آپ لوگوں کو بھی ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا ارمان بھائی کی کافی مطلب شکر گزار ہے، وی آر ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اپنے جونیئرس کو اتنا ٹائم دے دیا، اور اتنا ڈیٹیل میں آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اپنے جونیئرس کو سمجھا دیا کہ آئی ہوپ کہ اس کے بعد کوئی ایسا کوشچن نہیں رہا ہوگا۔ اور آپ ہمارے لیے ایک جو ہے نا آپ ہمارے لیے ایک ایز اے رول ماڈل ہو ہمارے لیے خود بھی، کیونکہ آپ ہمارے خود بھی سینئر ہو اپنے جونیئرس کے لیے بھی۔ تو اب ہم اپنے جونیئرس کے لیے دعا کریں گے کہ مطلب اللہ اچھا ہمارے جتنے آفاق، بھی جونیئرس ہیں۔ جی جی ہاں وہ ایک بندے نے کوشچن پوچھا ہے کہ ٹیسٹ کے دوران کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، تو جی جی ہاں بالکل آئی بالکل۔ تھنک یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، اس کو 2 منٹ میں بس وہ کرتے ہیں، میں بہت ادھر گرمی پہ تھوڑی، تو یہ ہے کہ دیکھو جو ہے ٹیسٹ کے دوران جو یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو سب سے جو میجر ہینڈرز آتی ہے بندے کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ان کے کافی سارے کویشچن رہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جی سولوشن میں نے آپ کو بتایا، پریکٹس ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو مارکنگ میں غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 3rd نمبر کوشچن والے بی آپشن کی جگہ 4th نمبر والی بی کو فل کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے سولوشن بتایا، پریکٹس ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان سے جو ہے آنسر شیٹ خراب ایٹسٹرا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی سیم جو ہے سولوشن ہے کہ پریکٹس ٹیسٹ۔
دیکھو آپ پریکٹس ٹیسٹ میں جائیں گے تو آپ پریکٹس ٹیسٹ میں اچھا اس میں ایک اور بات ہے، میں جب ڈفرینٹ اکیڈمیز میں پریکٹس ٹیسٹ دیتا تھا مطلب تو اس میں یہ تھا کہ میں کچھ دوستوں لڑکوں کو دیکھتا تھا جو کہ چیٹنگ وغیرہ کرتے تھے نا، مطلب گھر والوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے اچھے مارکس لیے، وہ چیٹنگ وغیرہ کر کے مطلب ٹائم ختم ہوا ہوتا تھا پھر بھی وہ اس سے ٹائم لے رہے ہوتے ایٹسٹرا. دیکھو آپ پریکٹس ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے پے کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کو اس طرح سمجھے. میں جس بھی پریکٹس ٹیسٹ میں جاتا تھا آپ یقین کرو میں یہ سوچ کے ساتھ جاتا تھا کہ یہ میرے لیے ایٹا ہے. بے شک وہ اکیڈمی والے کہتے تھے کہ آپ کو ہم 15 منٹ ایکسٹرا دے رہے ہیں، لیکن میں یہ ہرگز نہیں لیتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں ایٹر 2.5 گھنٹے میں دوں گا تو ادھر بھی میں 2.5 گھنٹے میں سالو کروں گا. خود کو اس طرح موڈیولیٹ کرے، اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ ابھی میں اگر ٹائم پہ نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اوریجنل والی جو انڈیکیٹر ہے اس میں بھی مجھ سے پھر غلطیاں رہ جائے گی. تو یہ جو ساری جو کوشچن پوچھا ہے نا ابھی خان تک، تو اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی جو ٹیسٹ کے دوران غلطیاں ہیں وہ آپ جب پریکٹس ٹیسٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اپنی ساری غلطیاں سامنے آ جائے گی اور اس کو آپ ختم کریں گے. ٹھیک ہے، تو 4 سٹیپ ہے بیسیکلی: کنسپچوئل اسٹڈی، ایم سی کیوز پریکٹس، پریکٹس ٹیسٹ پلس ریویژن ٹیسٹ سے پہلے. ان 4 سٹیپ کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ ٹاپ 3 میں ہوں گے اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا. اچھا ابھی یہ دوسرا کوشچن ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو ابھی کا ٹیسٹ ہے نا ای ٹیسٹنگ اس کو کہتے ہیں. جی ہاں بالکل، ابھی یہ جو ہے یہ آن لائن ٹیسٹ ہوگا. اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں، اور افاق آپ بھی جب اپنے کوئی لاسٹ میں آپ آرٹیکل وغیرہ شیئر کریں گے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، اس میں آپ یہ بات ضرور مینشن کریں، اپنے ساتھ لکھ لیں کہ ان لوگوں کو کہے کہ آرمی میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں لازمی جائے. ایک تو یہ ہے کہ پی ایم سی والوں نے خود کہا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہم ارینج کریں گے آپ لوگوں کے لیے جو 6000 کی ہے. اچھا تو یہ ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایم سی کے ٹیسٹ کے لیے آپ جب جائیں گے آرمی میڈیکل کالج کے ٹیسٹ کے تو وہ ای ٹیسٹنگ پروگرام پہ بیسڈ ہوتا ہے. آپ کو ادھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے کس طرح ای ٹیسٹنگ میں آپ کو مطلب وہ ماؤس ایٹسٹرا اور کمپیوٹر پہ سالو کرنا، وہ رفر کے لیے جگہ کیسے، وہ ساری چیزیں آپ کو ادھر سمجھ آ جائے گی. پھر آپ ادھر ای ٹیسٹنگ وغیرہ دیں گے انڈیکیٹر تو آپ کو صحیح طریقے سے. اچھا ایک اور کوشچن ہے یہ. ہاں یہ پین پیپر الاؤڈ نہیں ہوتے. دیکھو تو یہ ہوتا ہے کہ جب پین پیپر الاؤڈ نہیں ہوتے تو اے ایم سی بھی میں نے خود دیکھا تھا، تو وہ جو ہائی لیول کے نیومیریکل کوسچن نہیں ہوتے وہ پھر یہ لوگ نہیں لاتے. ٹھیک ہے، اس طرح کے اچھا نیومیریکل کوسچن ہوتے ہیں جو کہ بندہ مطلب ہاتھ پہ سالو کر کے مطلب فارمولا لکھ کے مطلب اس طرح کچھ ہو جاتا ہے. آرمی میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں نے آبزرو کیا تو تھوڑی سی نیڈ آتی ہے بندے کو. لیکن دیکھو ایم سی کیوز پریکٹس کی جو میں نے آپ کو سیکنڈ اسٹیپ بتائی ہے نا، اس کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ جب آپ ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح کوشش کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایم سی کیو کو لمبے چوڑے نیومیریکل وے کے بعد پھر جواب نکالتے ہیں. جب آپ ایم سی کیوز پریکٹس زیادہ کریں گے نا تو آپ کے جو لمبے چھوڑے طریقے ہیں وہ کم ہوتے پھر ایک وقت آ جائے گا جب آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ آپ فارمولا دے کے ڈائریکٹ آپ فارمولے کو دیکھیں گے نہیں. جس فیکٹر کا جس طرح ویلاسٹی کا کائنیٹک انرجی کے ساتھ کنیکشن لکھا ہوا ہے تو آپ سالو کریں گے بھی نہیں. دوسرا بندہ لگا ہوا ہوگا سالو کرے گا، آپ ڈائریکٹ. اچھا آپ کو پتا ہے یہ جو ان کے ڈیجٹس ہوتے ہیں نا، جس طرح 256 یا 36 یا 16 ان میں بھی ریلیشن ہوتا ہے. اکثر یہ شارٹ ٹرکس میں آتا ہے اور یہ بڑا ٹائم مطلب آپ کو بچا لیتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ نیومیریکل ہے، اصل میں وہ نیومیریکل نہیں ہوتا. وہ ان لوگوں نے یہ شو کیا ہوتا ہے کہ کائنیٹک انرجی ویلاسٹی کے ڈائریکٹ اسکوائر کے ساتھ پروپورشنل ہے. تو اگر 16 ہے تو ادھر آنسر بھی 256 ہوگا. اور جن لوگوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی وہ اس میں 16 پٹ کر کے اور ماس پٹ کر کے نکال رہے ہوتے ہیں اور آخر میں 256 آ جاتا ہے. اور جو صحیح سوچ والے مطلب پریکٹس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی ریلیشن ہے، صرف ڈیجٹس میں دیا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لے اس کے لیے، پھر آپ کو ایزی ہوگا انشاءاللہ. زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ زیادہ ہی نیومیریکل والے کوسچن نہ آئے ورنہ آپ لوگوں کے لیے پھر مشکل ہوگی. جی آفا. اچھا تو آئی ہوپ کہ اس کے بعد کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو ہاں ہم بس اس ٹائم بھی ہو رہا جی. سیشن کو مطلب کنکلوڈ کرتا وہ عرض کرے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ ہمارے پاس ہوگا بورڈ پریپریشن جو کہ ایگزامز ہے. اس کے اوپر جو آپ لوگوں کے سامنے پیپر پرزنٹ کیے جائیں گے. ایک اسپیکر ہوگا جو آپ دکھائیں گے اپنے جو ہیڈنس کس طرح دینا ہے. وہ سارے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہوگا. ہم وی آر ویری گریٹفل اینڈ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ اپنے جونیئرس کو آپ نے اتنا ٹائم دیا اور بہت ہی سچ میں اس سیشن کو مطلب کر لا. وی ول سی یو ان نیکسٹ سیشن. انشاءاللہ. تھینک یو ارمان بھائی اینڈ تھینک یو. آلویز ویلکم. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.